السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وَكُلَّ ضلالة فِي النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل من كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تعلیم قرآن عام کر دے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان ہادی کل ختم الرسل سید الاولین والآخرین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے روزہ اطہر تے اللہ میری تو اڈی طرفوں کروڑ ہا درود و سلام دی برخہ برسائے قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اور نہایت واجب الاحترام ادبا احترام دلائق روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ احکام الحاکمین نے اس کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے لوگانوں اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے احسان نال دنیا دے مال نال اللہ احکام الحاکمین نے نواسے ہے
اور مالک الملک نے اپنے غیب دے خزانے اندروں وافر مقدار نہ رزق عطا فرما کر کے پھر مال کے کائنات نے، مال کے ارض و سما نے اپنے بندیاں کولوں اپنے رستے اندر خرچ کرن دا مطالبہ فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید اندر اس بات کا تذکرہ کردیا ہویا کہ کائنات دے لوگوں، جو مال میں رب نے تانوں عطا کر دیتا ہے، جو مال میرے فضل نال، میرے کرم نال، میری عطا نال تانوں مل چکے ہے، اس مال دے اندروں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اس مال دے اندروں اگے میرے رستے اندر بھیجو۔ اور خالق کائنات جی، اگر اسی اپنا مال تیرے رستے اندر خرچ کریں گے، پھر سانو اس مال دا بدلہ کی ملے گا؟ مال کے کائنات نے فرمایا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جیڑا تسی مال میرے رستے دے اندر خرچ کرو گے، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس مال دا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سورت مزمل ہے، اللہ احکم الحاکمین نے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے قرآن دیا آیتاں نازل کر کے دس دیتا ہے، جو تسا میرے رستے اندر خرچ کرنا ہے، قیامت والے دن تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، او تسی اپنا مال اپنے اللہ دے کولوں پا لو گے، مل جائے گا۔ ایتے سورت مزمل ہے نا، اے خالق کائنات دے قرآن دا تیسرا پارہ ہے تے سورت البقرہ ہے۔ سورت البقرہ دی آیت نمبر 261 ہے تے خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان کر دیتے ہیں۔ اور پروانیوں قرآن دیو توجہ فرمانا، اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور کرنا، مال کے کائنات نے کتنا خوبصورت اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دیو، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل من کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک فرماندے نے،
مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال اونا لوگاں دی توجہ فرمانا دھیان کرنا، مال کے کائنات نے اعلان کر دیتا ہے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثال اونا لوگاں دی جڑے میرے رستے اندر اپنے مال نو ينفقون فی سبیل اللہ، اپنے مال نو میرے رستے اندر خرچ کر دینے ہیں۔ ادھر ذرا توجہ میرے وال رکھنا، دھیان میرے وال رکھنا، گل سمجھ اندر آئے گی۔ اللہ فرمان دینے ہیں انہاں دی مثال کا مثال حبۃ، اس دانے دی مثال، دھیان کرے آویرا، دھیان کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ فرمان دینے کا مثال حبۃ، اس دانے دی مثال ہے، کیڑے دانے دی مثال؟ جڑا بندہ دانا اپنی زمین اندر سڑ دیندہ ہے، انج کر کے چھٹا دے دیندہ ہے، مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے او دانے دی مثال، ایک دانا سٹے ہے، ایک دانے تے مال کے کائنات نے کا مثال حبۃ انباتت سبع سنابل من کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ پاک فرمان دینے ایک دانے دے بدلے اللہ پاک نے 7 سٹے عطا کر دیتے نے، پھر ہر سٹے اندروں مال کے کائنات نے 100 دانا عطا کر دیتا ہے۔ اے جڑا ایک خرچ کر دے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، مال کے کائنات اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے میں ایک دے بدلے اس اپنے بندے نو 700 تک عطا کر دے وہاں۔ مثال میری نہیں، مثال کسے مولوی صاحب دی نہیں، مثال کسے علامہ صاحب دی نہیں، مثال اللہ دے قرآن دی ہے۔ اے 261 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ 3 پارہ۔ اللہ فرمان دینے کا مثل حبۃ انباتت سبع سنابل من کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اتے 700 عطا کر دیتا ہے نا۔ اگلی گل سننا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ فرمان دینے واللہ یضاعف لمن یشاء، ایدے تو زیادہ جنہ میں رب دا دل کرے گا میں انہاں عطا کر دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرمان دینے ایدے تو زیادہ جنہ میرا دل کرے گا۔ اور ویرا غور کری، رب کبریا دی قسم ہے، ایتھے عام چودری کوئی مان نہیں، او دیاں بندہ 4 تعریفاں کر دے وے، او پھلیا نہیں ماندہ۔ تے میرا مالک تے پوری کائنات دا داتا ہے، میرا مالک تے پوری کائنات دا مشکل کشا ہے، میرا اللہ تے پوری کائنات دا حاجت روا ہے، میرا مالک تے پوری کائنات دا دستگیر ہے۔ اللہ فرمان دینے واللہ یضاعف لمن یشاء، اے دے تو زیادہ میں اللہ جنہ چاہواں عطا کر دے ماں، کیونکہ واللہ واسع علیم۔ اللہ فرمان دینے میں زیادہ عطا کرنے والا ہوا۔ ان غور کرنا، اللہ پاک دے قرآن تے مالک الملک نے دوسرے مقام تے اعلان کر دیتا ہے۔ اے بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 ہے، اللہ پاک نے اعلان کر دیتا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جا، الذین ينفقون
اموالہم، او لوگ جڑے خرچ کر دینے اپنے مال نو، بالکل ہی بند کر دیتا ہے جی، خرچ کر دینے اپنے مال نو، ينفقون اموالہم، خرچ کر دینے اپنے مال نو، باللیل والنہار، دنیں بھی خرچ کر دینے راتی بھی کر دینے، اگے اللہ فرمان دینے سرًا و علانیہ، ظاہر بھی خرچ کر دینے پسیدہ بھی خرچ کر دینے، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم، اینا دا عجر اینا دے رب کو لے وے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جڑے میرے رستے اندر خرچ کر دینے اینا نو کوئی خوف اللہ پاک دا قرآن سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 274 ہے، اللہ فرمان دینے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اینا دا عجر اینا دے رب کولوے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہوں کوئی خوف ہے تے نہ قیامت والے دن پریشان ہونگے۔ اللہ پاک دا قرآن اہلا پھر تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالکا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اے ایماندارو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ایماندارو کتے توڑا مال تے توڑی اولاد تانو ہلاک نہ کر دے وے، مال پیچھے لاگ کے اولاد پیچھے لاگ کے اپنے آپنو ہلاکت وال لے کے جانا، فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، اگے اللہ فرمان دینے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت، فرمایا خرچ کرو میرے رستے دے اندر اس تو پہلے کتے موت دا پیغام نہ آ جائے، ان یاتی احدکم الموت، کتے موت دا پیغام نہ آ جائے، خرچ کرو میرے رستے اندر۔ تے اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا پارا فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، ادو تک تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جدوں تک اللہ دے رستے اندر او چیز نہ خرچ کرو جیڑی تو انو سب نالو زیادہ پسند، جیڑی سب نالو زیادہ پسند ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، حدیث صحیح مسلم اندر آمینہ دے لال دے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی میرے آقا نے جدوں ایتاں پڑھیاں کہ جدوں تک تسی اپنا پسندیدہ مال اللہ دے رستے اندر نہیں خرچ کر دے اللہ دے محبوب بن سکتے، حضرت انس بیان کر دینے رضی اللہ تعالی
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک باغ ہے مدینے دے قریب تے بڑا ہی قیمتی باغ ہے. فوراً اللہ دے رسول دی خدمت اندر حضرت ابو طلحہ آندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آکے عرض کردے نے سونیا اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ادو تک تو سی صحیح نیکی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے جدوں تک اپنا پسندیدہ مال اللہ دے رستے اندر نہیں خرچ کر دے. اللہ اکبر. تے آ جڑا باغ جے میں اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتا ہے. میرے آقا سنیا آقا فرماندے نے ابو طلحہ بڑا چنگا کام کیتا ہے, بڑا چنگا کام. ہن اگلی گل سننا. آقا فرماندے نے تیرے رشتہ دار بڑے غریب نے تے میں محمد اجازت دے رہے ہیں اے باغ اپنے رشتہ دار اندر تقسیم کر دے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے نہیں کیا لیا جمع کروا دے. میرے آقا فرماندے نے ابو طلحہ اے باغ اپنے غریب رشتہ دار اندر تقسیم کر دے. تے میں صحیح مسلم اندر پڑھیا ابو طلحہ نے نا اے باغ اپنے چاچے دے پتران دے نام لوا دیتے. اللہ اکبر. ایتھے تے پرا نو ویکھنا گوارا نہیں نہ کرتا. وہ کہندا اے میرے نالوں اگے کیوں ننگ گیا, اے میرے نالوں اگے کیوں ود گیا, اے میرے نالوں مالدار کیوں بن گیا. حضرت ابو طلحہ نے اپنا مال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہنتے اپنے رشتہ دار اندر تقسیم کر دیتا ہے. تے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد آقا نو آکے دسے ہے تے میرے مصطفیٰ انہیں خوش ہوئے نے آقا نے ہاتھ چکے تے ابو طلحہ واسطے برکت دی دعا فرما دیتی. اللہ ابو طلحہ تینو برکتاں عطا فرما دے. میرے مصطفیٰ نے فجر دی نماز مسجد نبی اندر پڑھائیے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ اللہ دے رستے اندر اپنا مال خرچ کرو. مال خرچ کرن دا اعلان میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تے میرے آقا دے صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز دے اندر ہی جدوں یہ گال سنی نا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا صحابی اپنے باغ وال گیا ہے تے باغ دی نکر تے کھڑا ہو کے نا اپنے بیوی بچیاں نو آواز دے رہے ہیں اور میرے بیوی بچے ہو باغ اندروں باہر آ جاؤ. اے جڑا باغ ہے میں آمینہ دے لال علیہ السلام دی وساطت نال اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتا. تے جدو خرچ کیتا ہے نا صحابی نے دوبارہ اپنے باغ اندر جانا بھی گوارا کیتا نہیں, اپنے بچیاں نو بلایا اور ویرا جے آ میرے نبی دے صحابہ جگاں دے پیر کو لو سن کے اپنا مال اللہ دے رستے اندر اس انداز نال خرچ کرن کہ مثال قائم ہو جائے. اللہ دا قرآن اونا دی مثال بیان کرے اور رب دا قرآن اونا دے خرچ کرن دے تذکرے اپنے قرآن اندر کرے. پھر نبی دے صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے, مقام اور شان دے کیا کہنے, بلندی اور رفت دے کیا کہنے. ایک دن نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جنگ یرموک دی تیاری فرمائی تے صحابہ نو کٹھا کر کے نا آقا فرماندے نے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہر معاملے دے اندر ابو بکر ساڑھے نالوں اگے ننگ جاندہ ہے. آج میں اینا مال لے کے آنا ہے کہ ابو بکر نو اپنے نالوں اگے ننگن دینا نہیں. جناب صدیق بھی کار طور پہنے, جناب فاروق بھی طور پہنے رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. جناب فاروق اعظم نے نا
اپنے مال نو سارے نو کٹھا فرمایا، گھر دا سارا مال جمع کر کے نصف اپنے گھر رکھ دیتا ہے، ادھا چکیا تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دی خدمت اندر پیش کر دیتے ہیں۔ ادھر میں صدیق نو ویکھیا رضی اللہ تعالی، صدیق کر دیاں دیواراں تے بھی ہاتھ مار رہے نے، کوئی سوئی بھی گھر نہ رہ جاوے جڑی آمینہ دے لال دی خدمت اندر پیش نہ کر سکے۔ صدیق سارا ہی مال کٹھا کیتا، میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر لے آ کے پیش کر دیتا ہے۔ اے صدیق دا مال پیا، اے فاروق دا مال۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر اے عمر کی لے کے آئے ہو؟ جناب عمر فرماندے نے سونیا گھر دا ادھا مال لے آ کے تہاڈی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے۔ صدیق تسی کی لے کے آئے ہو؟ سونیا سارے دا سارا مال ہی چوک کے محمد رسول اللہ دی خدمت اندر پیش کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے صدیق گھر کی چھڑ کے آئے ہیں، تے میرے صدیق جڑا جواب دیتا ہے آپ سر نہ لکھن دے قابل ہے، فرماندے نے گھر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آئے ہیں۔ اے صحابہ دا ایمان، اے صحابہ دا تقوی۔ جناب عمر فاروق فرماندے نے میں تے سوچیا آج میں اگے ننگ جاواں گا، پر کوئی ایسا میدان نہیں بھی صدیق نالوں کوئی بندہ بھی اگے ننگ سکے۔ صدیق آج بھی اگے، اور میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دلال پوری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آقا فرماندے نے آمینہ دلال نے اعلان کر دیتا ہے جڑا بندہ اپنے مال نو اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کرتا، صبح دے ٹائم رویسی المسلم اندر دو فرشتے آسمان تے منادی کر دینے، دو فرشتے آسمان تے منادی کر دینے ہیں، اے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن والے اللہ تیرے مال نو زیادہ کر دے وے، اللہ تیرے مال اندر برکت پیدا کر دے وے، اللہ تیرے مال نو پڑھا دے وے۔ تے جیڑا نہیں خرچ کردہ ایک فرشتہ منادی کر دے اللہ تیرے مال نو ہلاک کر دے وے۔ ایک کہہ رہا خرچ کرن والے اللہ تیرے مال اندر برکت کر دے وے، ایک کہہ رہا اللہ تیرے مال نو ہلاک کر دے وے، تو اللہ دے رستے اندر خرچ ہی نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل اندر نے تین بندے نے، تین بندے مال بھئی کدی عطا ہے، کدی عطا ہے تے جے اللہ نہ دے وے دنیا دی کوئی طاقت دے سکدی، تے جی اللہ سارے دا سارا کھول ہوئے کوئی دوبارہ دے سکدا۔ اللہ پاک جے عطا کرے تے پھر اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا چاہیے دے نا، وہ دے دیتے چوئی دینا ہے نا۔ پکیاں پکائیاں فصلیں تباہ ہو جان، کچھ بھی نہ بچے، روے بھی نہ، وہ پائی جان پکیاں پکائیاں فصلیں کی کار اندر پہنچیا پچایا مال ہر چیز جمع ہوئے تے کارنو آگ لگ جاوے، سب کچھ راکھ ہو جاوے، کوئی بچا سکدا تے جے اللہ دے رستے اندر خرچ کیتا ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بی بی آئی، اے دی بیٹی دے ہتھان دے اندر نا سونے دے کنگن نے۔ آقا فرماندے نے بی بی آج جڑے تینوں کنگن پہنائے نے انہاں دی زکاة ادا کرنی ہے؟ فرمایا سونیا نہیں۔ آقا فرماندے نے کیا تیرا دل کردہ ہے تیری بیٹی نو آگ دے کنگن پہنائے جائیں؟ کہندی سونیا نہیں۔ فرمایا جس مال دی زکاة ادا نہیں انج سمجھو بندہ اپنے واسطے آگ دا سامان کر رہا ہے۔ بی بی نے اسے ویلے تی دے ہتھوں کنگن لائے، آمینہ دے لال دی خدمت اندر پیش کر دیتے، سونیا جیڑا مال آگ دا ثواب بنے میں اپنے کار رکھنا بھی گوارا کر دی نہیں۔ بنی اسرائیل اندر نے تین آدمی اللہ پاک نے انہاں نو آزمائش اندر پایا، ایک بندہ کوڑا ہے، ایک گنجا ہے، ایک اکھاں تو نبین ہے۔
ایک دن نا اللہ پاک نے جبریل کلیا، جا جبریل انہاں میرے تینہ بندیاں نو پوچھ کیا کی چاہیے. جدوں کوڑے آدمی کو لینا جبریل آئے پوچھا کی چاہیے، کہندہ جناب آج جسم تے کوڑ پہ ہے، ہر بندہ ہی نفرت کردہ ہے، کوئی محبت دی نظر نال نہیں ویندہ، کتے شفا مل جائے میں ٹھیک ہو جاما، اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ پاک دے امر نال جناب جبریل ہاتھ پھیریا، شفاواں مل گئی. ہن بھی دس مال کی چاہیے، کہندہ جی کچھ نہیں، ایک ادھی گائے مل جائے او دا دودھ چودھ پی کے اپنا وقت گزارا کر لیا کرا. اللہ پاک دے امر نال گائے مل گئی ہے، مال ودنا شروع ہو گیا، ودہ جا رہے ہیں، ودہ جا رہے ہیں، ودہ جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہے ہیں، مال دے ایجڑ بن گیا نے. یہ دوسرا بندہ جڑا سر تو گنجا روایت صحیح البخاری اندر میرے آقا فرماندے نے اینو جبریل پوچھیا تینو کی چاہیے بھئی؟ کہندا لوگ گنجا گنجا کہندے نے سر تے وال آ جان، ہاتھ پھیریا وال آ گئے، کی چاہیے؟ فرمایا مینوں اونٹھنیاں چاہیے نے. اونٹھنی مل گئی، مال ودنا شروع ہو گیا. اے نبینے بندے کل جبریل آئے کی چاہیے؟ بھئی میریاں اکھاں کوئی نہیں، لوگ انہا کہندے نے نظر نہیں آندہ. اللہ دے امر نال ہاتھ پھیریا، اکھاں دی بنائی آگی. مال کی چاہیے؟ بکریاں چاہیے نے. بکریاں مل گیاں، ایڑ بدنے شروع ہو گئے، ودیاں ودیاں ودیاں، مال ایڑاں دی حساب نال پنڈو باہر کڑ لیا، مال اینا ود گیا. اللہ فرماندے نے جبریل جا ذرا انہاں نو آزما کے تے آ، ویکھ تے آ کے تے اپنی اوقات تے نہیں بھول گئے، کتے اپنی اوقات تے نہیں بھول گیا. مال آ جائے تے بندے نو اپنی اوقات بھولنی چاہیے دی نہیں. جدوں ایک کوڑ آلے کو لے آئے نا جناب جبریل، ہاں بھائی اللہ نے مال دیتا ہے کوئی اللہ دے رستے اندر، وہ کہندا چل چل، میرے پیو دا مال، میرے دادے دا مال، میرے پردادے دا مال، رب دا دے اندر کی تعلق؟ اچھا بھائی رب دا کوئی تعلق نہیں، دیتا کنے بھائی؟ مال کنے عطا فرمایا؟ شفا کنے دیتی؟ اللہ نے. اپنی اوقات تو باہر آ گیا، بھول گیا. جبریل اگلے بندے کل گنجے کل گیا، ہاں بھائی اللہ نے مال دیتا ہے کو دے رستے اندر خرچ کر. کیڑا رب کیڑا مال کنو دینا ہے؟ میرے پیو دا مال، میرے دادے دا مال، اے تے 7 نسلہ تو چلے آ رہے ہیں. فرمایا اچھا. جبریل نبینے آدمی کل گیا، ہاں بھائی تو نبینا سے اللہ تینو اکھاں دیتیاں، مال دیتا، انہیں ایڑ بن گیا نے. اللہ دے رستے اندر خرچ کر. انہیں اپنی سوٹی جناب جبریل وال کی تھی، لے بھی پھاڑ سارے دا سارا لا کے اگے لے جا، واقعی میں نبینا سا، اللہ میں نو عطا کیتا ہے، اللہ شفا دیتی ہے، میں نو اے پورے مال اندروں ایک بکری دی بھی ضرورت نہیں، جنہیں دیتا ہے میں سارے دا سارا دے رستے اندر خرچ کر دیتا ہے. جبریل کہنے لگے رب نو بکریاں دی لوڑ، رب نو گاواں دی لوڑ، رب کیڑا دودھ پینا ہے، رب نے کیڑا قربانی کرنی ہے، رب نو اونٹھاں دی ضرورت. آج جڑے جنہاں نو پہلے پوچھے ہے ہلاک ہو گئے نے، جنہیں سوٹی پھڑا دیتی ہے کامیاب ہو گیا ہے. اللہ دے دیتے ہوئے مال اندروں خرچ کیتا ہے، اللہ نے دنیا بھی آباد کر دیتی ہے، اللہ نے آخرت بھی آباد کر دیتی ہے. اور جدوں ایک کام دنیا تے کیتا ہے، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے واسطے مثال بیان کر دیتی ہے. میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اور آمینہ دے لال نے تشریف فرمانے تے میرے آقا دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آقا تشریف فرمانے. ایک صحابی سوال کر دینے، سونے ہاں جدوں تسی دنیا تو چلے جاؤ گے تو اڈے اہل بیت دا خیال کون کرے گا؟ گل بڑی قابل غور ہے، سنے آجے پائے نوٹ کرے آجے. تو اڈے تشریف لے جان دے بعد تو اڈے اہل بیت تو اڈیاں بیویاں دا خیال کون کرے گا؟ تے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے میری امت دا ایک بندہ
جیڑا میرے گھر والیاں دا خیال کرے گا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے غلام نو بلایا. کہن لگے عبد الرحمن اپنے غلام نو اینے درم اینا دیاں تھیلیاں بنا لے, اینا نو ایک تھیلی اندر پیک کر لے, نبی دے ہر کار اندر ایک ایک تھیلی جا کے دے دے. اور غلامہ اللہ دا واسطہ ہی میں عبد الرحمن تیرے اگے ہاتھ بننا تھیلی دیندہ جائیں, لیکن عبد الرحمن دا نام نہ دسیں, عبد الرحمن دا نام نہ پیش کریں. ایک کر گیا, دوجے کر گیا, تیجے کر گیا, چوتھے کر گیا. اے تھیلیاں دیندے جا رہے ہیں, تقسیم کر دے جا رہے ہیں. اللہ میں تیریاں قدرتہ تو قربان جاواں. حضرت عبد الرحمن دا غلام میری توڑی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے گیا, انج تھیلی پڑھائی ہے تے نالے کہندے نے اماں جی آئے نبی دے غلام نے توڑے گھر دا خرچہ بھیجیا ہے. اماں جی فرماندیاں نے اے مینوں دس کنے خرچہ بھیجیا ہے. غلام کہندا اماں جی مینوں آرڈر نہیں دسندا. آخر اماں جی فرماندیاں نے میں دسنیاں اے اشرفیاں اے درم و دینار ساڑھے کار اندر بھیجے نے تے عبد الرحمن عوف نے بھیجے. غلام کہنے لگے اماں جی میں تے تو انہوں نام دسیا ہی نہیں, تو انہوں کی میں پتہ ہے. اللہ اکبر. اماں جی فرماندیاں نے آقا دے آخری ایام سن تے جگاں دے پیر فرماندے سن عبد الرحمن عوف نو اللہ نے توفیق دینی انہیں محمد دے گھر والے دا کفیل بن جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں امیر آدمی سن حضرت عبد الرحمن بن عوف, انہیں امیر مدینہ پاک اندر نہ قید پہ گیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے. انہیں مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف, لوگ کہتے ہیں نا صحابہ بڑے غریب سن, انہیں مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف شام دے اندروں اونٹ گلے دے حضرت عبد الرحمن عوف نے روانہ کیتے. پہلا اونٹ مدینے بیٹھ رہا سی تے آخری اونٹ شام تو اٹھ رہا سی. انہیں مالدار مکے دے تاجرہ مدینے دے تاجرہ کہ عبد الرحمن ساڑھے نال سودا کر لے, مالدار اسی دگنا منافع تگنا منافع چوگنا منافع دینے ہاں. عبد الرحمن فرماندے نے میرا سودا ہو گیا جنہیں میں نے 700 تک منافع عطا کرنا ہے. عبد الرحمن وہ کون ہے؟ مدینے جتے کوئی تاجر انجدہ نظر نہیں آندہ. فرماندے نے میں تجارت کی تھی اپنے رب نال. جیڑا بندہ اپنے رب نال تجارت کرے رب تجارت اندر کاٹا پہن دیندہ نہیں. تے اعلان کر دیتا ہے جناب صدیق تک پیغام بھیج دیتا ہے مکے والے مدینے والے انہوں اعلان کر دیو عبد الرحمن بن عوف نے غلہ شام تو کل دیتا ہے. سارے غریب اپنا اپنا غلہ لے کے گھر جا کے موج نال کھان. اسی گوانڈی پامیں 10 دن دا بھکھا ہے سانو پتہ ہی نہیں ہوندہ بھکھا ہے کہ نہیں. او دے کار پتہ نہیں ہانڈی پکی ہے کہ نہیں پکی, پتہ نہیں انہیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اور پائی جان میرے ویر میرے بزرگ اللہ پاک نے نا اپنے رستے اندر خرچ کرن دی اہمیت بیان فرمائی ہے. اور اللہ پاک نے نا اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے. ہن بڑا جوڑ جوڑ کے بینکہ اندر جمع کروا کے فلاں نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. میں ایک بینک دا سنا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان کر دیتا ہے. مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان انہا لفظہ نل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تقدمو لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ہوا خیرا وآزم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے کون بندہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جڑا بندہ مینوں قرض حسنا عطا کرے۔ اللہ جی تانوں قرض دی کی لوڑ پہ گئی؟ رب نوں قرض دی لوڑ، رب نو قرض دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے جڑا میرے رستے اندر خرچ کرے گا نا، میں انہوں کل قیامت والے دن تجدو عند اللہ، اور جو خرچ کرے گا میرے کولوں پالوے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ اپنے رب دے خمار رستے اندر ایک خرچ کردہ ہے، اللہ 10 دنیا تے عطا فرمان دینے 70 کل قیامت نو عطا فرمان گے، اور 700 تک میرا مالک عطا کرے گا، اور ویرہ جمع کرنا پونجیاں بنانا اپنی جائیداد نو جمع گانا، میں انہوں کل قیامت والے دن تجدو عند اللہ، اور جو خرچ کرے گا میرے کولوں پالوے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ اپنے رب دے خمار رستے اندر ایک خرچ کردہ ہے، اللہ 10 دنیا تے عطا فرماندے نے 70 کل قیامت نو عطا فرمان گے، اور 700 تک میرا مالک عطا کرے گا، اور ویرہ جمع کرنا پونجیاں بنانا اپنی جائیداد نو جمع کرنا۔ آقا فرماندے نے بندہ دنیا تو چلا جاندے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے الا من ثلاث، مگر 3 چیزاں بندے نالوں ٹوٹ دیاں، 3 چیزاں بندے نالوں علیحدہ ہوندیاں، بندہ دنیا تو چلا جائے۔ اسا سارے جانا ہے نا بھئی، 3 چیزاں بندے نالوں علیحدہ نہیں ہوندیاں۔ ایک میرے آقا فرماندے نے علم جیڑا لوگانوں سکھایا جدوں تک لوگ دیتے عمل کرنگے اینوں اجر ملدا اجر۔ دوجا میرے آقا فرماندے نے نیک اولاد جدوں تک نیکی کردی رہے گی بندے نو اجر۔ تیجا جیڑا اللہ دے رستے اندر کوئی صدقہ جاریہ کیتا ہے، چنگا کم کیتا ہے، اللہ دے رستے اندر مال خرچ کیتا ہے، کوئی مسجد ہے کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے، کتے کوئی رفائی کم کر دیتا ہے، جنی دیر تک اے جاری رہے گا انہی دیر تک اس بندے نو ثواب۔ اے نہیں بابا فوت ہویا ہے، تیجے دن بڑے بڑے چودھری کٹھے کر کے چھولے پڑے پھلیاں پڑیاں لوکانوں کھلا دیتیاں کام، پوری سیاستہ دا مطالعہ کرو اور علماء دی منت کرو، ترلا کرو، مولوی صاحبان دا ترلا کرو، مولوی جی بابے واسطے صدقہ جاریہ کیے، جاؤ رب کبریا دی قسم میں اصال ثواب دا قائل ہوں۔ اصال ثواب جائز ہے، اصال ثواب جائز ہے، لیکن اصال ثواب او جائز ہے جدے تے محمد رسول اللہ دی مور ہے۔ دیکھو اے مسجد دی جگہ دین والے، مسجد نو بنان والے، اے دا خیال کرن والے، دنیا تو چلے گئے جان گے، پچھلے بھی جان گے، جنی دیر تک ایتھے نمازاں قرآن دی تلاوت خطبہ جمعہ ہندہ رہے گا ثواب
ملتا اے صدقہ جاری ہے۔ کسی جگہ تے کوئی پانی دا انتظام کر دیتا ہے، کوئی نلکا لگوا دیتا ہے، پمپ لگوا دیتا ہے، جان والا دنیا تو چلا گیا، جنی دیر تک لوگ پیندے رہیں گے ثواب۔ وہ کاٹنا لے آئے، انہاں مرگا کھادا، نالے گلہ کی دیاں بابا کیڑا سارا کچھ نال لے گیا، انہاں منڈیاں بابے دے کول چنگے نہیں کیتے، ٹور آلے نہیں کیتے۔ 7ویں دن پھر چودری کٹے کر لے، 9ویں دن پھر کر لے، 15ویں دن پھر کر لے، 40ویں دن پھر کر لے۔ کھلایا پلایا، لوگاں کھادا پیتا موج کیتی۔ اے صدقہ جاریہ، اے صدقہ جاریہ نہیں، صدقہ جاریہ شریعت۔ آقا فرماندے نے 3 کم اے بندہ دنیا تو چلا بھی گیا ہے، اے دے نال ٹیچ نے، اے دے نال جڑے نے، اے دا ثواب انہوں ملدا ہے۔ لیکن ویرا گل سن لے، بنیادی طور تے عقیدے دا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، اے سارے دے سارے عمل فائدہ نہیں دیں گے۔ اساں دنیا تے جو بھی جمع کیتا ہے، جو جمع کر کے چھڑ جاواں گے، اولاد چنگا کم کرے گی ثواب ملے گا۔ اگر اولاد نے برے کم تے لائے، اے دا گناہ بھی نام عمال اندر پوے گا۔ کہن والا کہندا نا اور رے روکھت زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، اور جدوں پل کملا کے چڑھ جاندے ویکھ بل بل محبتاں توڑ جاندی۔ اللہ دی تیا مطلبی سب دنیا اوکھا ویلا آوے تے منہ مروڑ جاندی، اور رے راج جنان دے سن وچ دنیا آئی موت تے بستر گول کر گئے، دعوے خدائی دے کیتے فرعون جیانے کی ہوئے چپ انڈول کر گئے۔ اللہ تیتیا ایتھے ماوان دے کئی پتر جاندی واری دلانو ڈاواں ڈول کر گئے۔ ویرا جمع کر لے، جوڑ لے جو مرضی جوڑ لے، رب کبریا دی قسم ہے جدوں آخری ویلان ہے اجڑے تن تے کپڑے نے اے بھی اتار لے جان گے۔ 2 کپڑیاں دی اندر 2 چادران دی اندر ایک گال اندر کفنی پا کے تیرے جسم تے 2 چادران لپیٹ کے تینوں قبر اندر اتار دیتا جائے گا۔ جننے پیسے روپے ہونگے انہاں چو تیرے کام آئے، اوخی 2 چادران والا کپڑا کم آیا ہے، ایک کفنی والا کپڑا کم آیا ہے، باقی سارا پچھلیاں واسطے رہ گیا ہے۔ آج تک کسے دا مال کسے دی قبر اندر نال گیا۔ ایک نواں رواج ہم سنے ہیں، جدوں کوئی فوت ہو جائے نا کہندے نے جی 2.5 کلو دانے نا او رکھو نال، کنے 2.5 کلو۔ کئی بندے نا فون کر کے پوچھن گے کاری صاحب وہ 2.5 کلو رکھنے نے کہ 3.25 کلو، وہ کادے واسطے بھئی؟ وہ راہ داری اتھے کوئی چوکی بنی ہے، کوئی ٹول ٹیکس بنے ہے، اتھے کوئی پلازہ بنے ہے، وہ جتھے جناب ادا کرنے وہ نہیں جی، وہ راہ وچ کتے ضرورت ہی پہ جاندی ہے تے جے اتھے دانے پہ انہاں دی راہ داری دا فائدہ ہوئے تے پھر آج چودری جڑے مردے نے مربیاں دے مالک ہوتے 2 من وچ رکھن کتے زیادہ راہ داری دی لوڑ پہ سکتے۔ کئی کرمالے انہاں عہد نامے لکھے نے او چکی پھرن گے، ایک ہی کرنا ہے اے پڑھ کے سنا لے انہیں زندگی چپا میں عہد نامہ کدے ویکھیا بھی نہ آئی، انہیں زندگی چپا میں عہد نامہ کدے ویکھیا بھی نہ ہوئے تے جنہیں ویکھیا نہ ہوئے گا اتھے پڑھ کے سنا سکے گا۔ اور ویرا اے دنیا تے رسم و رواج پھر ایک نواں کام دفنا دیتے انہیں دی اوس نکرتے کھڑے ہو کے ازان، پھر ایس نکرتے ازان، پھر اوس نکرتے پھر اوس۔ اے دا کی مقصد ہے بھائی؟ مقصد دا سانو کوئی نہیں پتا، ساڑھے مولوی صاحب ہی ہیں جو دسی
یہ شریعت نال کوئی تعلق اوتھے کام آنا ہے اللہ دی قسمیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی محدثین دے امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالی بندے نو قبر اندر دفن کر دیتے ہیں تے آقا فرما دینے جڑا اس بندے نے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کیتا ہے نا عذاب سجی سیر تو آندہ ہے صدقہ آگے آکے کھڑا ہو جاتا ہے کھبی سیر تو آندہ ہے صدقہ آگے کھڑا ہو جاندہ ہے پیرا والوں آندہ ہے کھڑا ہو جاندہ ہے سر والوں آندہ ہے کھڑا ہو جاندہ ہے اے بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن والا ہے قبر اندر اینو عذاب ہو سکدا او دانے پہ اتھے کرمالے کی کرنگے تے عید نامہ اتھے پیا کی کرے گا جدو زندگی نہ چنگی گزاری او دانے اتھے کی کفایت کرنگے ساری زندگی تے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ عقیدے دی صلاح کی تھی نہ کسے غریب اللہ نے فرمایا نہیں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونے آجے کوئی سوالی بوئے تے آ جاتے انہوں ڈانٹنا سوالی انہوں ڈانٹنا نہیں اللہ دے رستے اندر خرچ اور آقا فرمان دینے اللہ پاک نے اپنے رستے اندر صدقہ کرن والے انہوں کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں اللہ دے عرش دا سایہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ پاک نے صدقہ کرن والے انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں لو بھی موجہ کرو تے پھر پتہ چلے گا کائنات اندر اسی کی کر دے ہیں اور ساڑھے اعمال کی سن میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آقا علیہ السلام فرمانے میرے صحابہ کو مال لے آؤ اللہ دے رستے اندر خرچ کرو حضرت عثمان اٹھے انج کر کے نا چولی اندر درم و دینار پڑے نے آقا دی چولی اندر آکے انج کر کے چولی تیری کر دیتی ہے میرے مصطفیٰ کدے سجے ہاتھ دے کدے کھبے ہاتھ دے آقا فرماتے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد میرا عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے میں محمد جنت دی ضمانت دے اے عمل اے طریقہ صحابہ دا اے عمل بھائی جان بعد اندر جان تو بعد جو مرضی کریں اور تیرا جمع کیتا آپ نے فرمایا سرم و علانیہ سردہ مانا ہے ظاہر آپ پشیدہ چھپ کے بھی اللہ دے رستے اندر دیو ظاہری بھی اللہ دے رستے اندر دیو علانیہ بھی اللہ دے رستے اندر دیو ترغیب بھی دلاؤ تاکہ اللہ دے رستے اندر اینا مال خرچ کریے آقا فرمان دینے کوئی نیک نیتی نہ حلال کمائی اندروں ایک کھجور اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے اللہ جی میں ایک بندہ پودا نہیں پال دا اس طرح صدقے نو پال دیاں او ایک کھجور اوہد پہاڑ نالوں زیادہ بڑی ایدے نام عمال چ لکھ دی ایک کھجور کی وقت ایک کھجور کی اہمیت ایک کھجور دی کی سمجھنے ایک کھجور اللہ دے رستے اندر خالصتاً او دی رضا واسطے دیتی ہے اللہ پاک اس کھجور نو صدقہ اوہد پہاڑ جنہ بڑا چڑھا کے کر دیں دینے پہچان میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوم یہما علیہ فی نار جہنم فتقوى بہا جباؤہم و جنوبہم و ظہورہم حازا ما کنزتم لانفسکم جڑا بندہ اپنے مال دی زکاة نہیں ادا کردہ کل قیامت والے دن وہ مال جہنم اندر گرم کر دیتا جائے گا اور اس بندے دی پشانی داغی جائے گی چہرہ داغیا جائے گا ایدی جناب پٹھ تے داغ لگائے جانگے اور کیا جائے گا حازا ما کنزتم لانفسکم اے او مال ہے جڑا تو اپنی جان واسطے جمع کیتا سی جدی تو زکاة نہیں ادا کرے اور جس مال دی زکاة ادا نہیں او مال پاک تے نپاک ایک لقمہ پیٹ اندر چلا جائے 40 دن تک عبادت قبول فرمایا
قبر اندر جس مال دی زکات نہیں ادا، قیامت والے دن وہ ایک سپ بنا کے بندے تے مسلط کر دیتا جائے گا، وہ ڈنگ مارے گا، نالے کہے گا ہاذا کنزو کا ہاذا مالو کا، میاں جی میں تہاڈا او مال ہاں، میں او تہاڈا خزانہ ہاں جڑا تسا جمع کر کے رکھ دے سی، آج ویکھو تہاڈا مال تہاڈے تے مسلط کر دیتا گیا ہے۔ اور آقا فرماندے نے ایسا سب مسلط کر دیتا جائے گا اگر وہ ایک سانس زمین تے لے لوے پورے دا پورا سبزہ ختم ہو جائے۔ بھائی جان اللہ مال دیتا ہے، اپنے مال دی زکات ادا کرو، اللہ مال دیتا ہے اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، اللہ پاک میں نو تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد